محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا حصہ واقعہ فیل، 14واں باب ابرہہ کا ہاتھی جس نے اپنا پاؤں اس طرح پیچھے ہٹا لیا جیسے وہاں انگارے ہوں۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ ابرہہ رات کی مجلس میں عبد المطلب کے اونٹ لے جانے کا ذکر کر کے خوب مذاق کرتا رہا، مگر نامعلوم کیوں وہ دوسری بات جو مکہ کے بوڑھے سردار نے کہی تھی اس کو اندر ہی اندر خوفزدہ کیے دے رہی تھی۔ اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ عبد المطلب کا یہ جملہ رہ رہ کر اسے یاد آتا اور وہ اس کو بھول جانے کے لیے ہی اونٹوں والے قصے کو مزے لے لے کر بیان کر رہا تھا۔ چنانچہ اس صبح بھی جب کہ اس خالی اور سنسان شہر پر یلغار کرنے کے لیے اس کا لشکر تیار تھا، چلیپا بردار جنگی ہاتھی سامنے کھڑے ہوئے تھے اور اس کے دائیں بائیں بہادروں کے پرے جمے ہوئے تھے۔ اس کے کانوں میں بار بار وہی خوفناک جملہ گونج رہا تھا، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے۔ اس بات کو کہتے ہوئے دراز قد بوڑھے کا چہرہ یقین و اعتماد سے دمک رہا تھا اور نہایت مطمئن تھا، اور اب وہ اپنی قوم کو لے کر پہاڑوں پر چلا گیا ہے تو لازماً اسی یقین و اعتماد کی وجہ سے گیا ہے کہ اس کے پیچھے اس کا مالک اس گھر کی حفاظت بخوبی کرے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو کیا اس خالی اور سنسان شہر میں کوئی طاقتور ہستی ایسی رہ گئی ہے جو اس لشکر جرار کا راستہ روکے گی؟ نہیں۔ اس نے اپنے خیالوں میں گم اس زور سے کہا کہ اس کے حفاظتی دستے کے سردار چونک پڑے اور حیرت سے اسے دیکھنے لگے کہ وہ کس سے مخاطب ہے اور کیا کچھ کہہ رہا ہے۔ ابرہہ نے اچانک کوچ کرنے کا اشارہ کیا اور اپنے رہوار کو تیر لگائی، اور جب وہ اپنی صفوں کے درمیان سے گزر رہا تھا تو لوگ اس کے رجز کو بخوبی سن رہے تھے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کعبے کا خدا مجھے میرے ارادے سے کس طرح روکتا ہے۔ کعبے کا خدا آخر کس طرح مجھے اس گھر کو ویران کرنے سے باز رکھے گا؟ کہاں ہے وہ خدائے کعبہ؟ آج کون ہے جو میرے مقابل کھڑا ہو سکے؟ میرا ارادہ پہاڑ کی طرح اٹل اور چٹان کی طرح سخت ہے۔ ابرہہ کے اشارے پر حبشیوں کے لشکر جرار نے اس طرح حرکت کی جیسے کوئی تھما ہوا دریا اچانک چل پڑے۔ وہ صف در صف پیش قدمی کر رہے تھے، پیش قدمی مکہ کی طرف، ایک خالی اور سنسان شہر کی طرف، پیش قدمی خدا کے گھر کی طرف جس کی حفاظت کرنے والا بظاہر کوئی نہیں رہا تھا۔ ہاتھیوں کا لشکر ایک نیم دائرے کی صورت میں مکہ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ صلیبی پھریرے دور سے لہراتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ قریش کے لوگ پہاڑ کی کمین گاہوں سے اس ہیبت ناک منظر کو دیکھ رہے تھے۔ بڑا جوش و خروش اور بڑا ہی ولولہ و ہم ہما تھا۔ حبشیوں کے خوفناک نعرے پہاڑوں میں ٹکرا ٹکرا کر گونج رہے تھے اور ڈھول دھماکہ کی آوازیں آسمان تک پہنچ رہی تھیں۔ اب کیا ہوگا؟ فوج مکہ کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اب وہاں
رہ کیا گیا تھا؟ شہر میں داخل ہونے پر کعبہ کتنی دور تھا؟ بس چند لمحوں کی بات تھی کہ ابرہہ کے گرینڈیل ہاتھی کعبے پر چڑھ دوڑتے اور اسے اپنی ٹکروں سے گرا دیتے۔ کیا واقعی وہ کعبے کو ڈھا دیں گے؟ قریش کے نوجوان چٹانوں کی آڑ میں مضطرب و بے قرار ہو گئے۔ کیا آج صدیوں کی یہ عظمت و شوکت مٹی میں مل جائے گی؟ اور رب کعبہ تو کہاں ہے؟ وہ ساکت و صامد دیدے لگائے ایک ہی سمت تکے جا رہے تھے۔ ان سب کی نظریں اس سب سے بڑے ہاتھی پر جمی ہوئی تھی جو کعبے کے دروازے پر پہنچ چکا تھا اور اب اندر اپنا منحوس پاؤں بڑھانے ہی والا تھا۔ مگر یہ کیا؟ وہ ایک دوسرے کے کاندھوں پر آگے کی طرف جھک گئے۔ انہوں نے دیکھا ہاتھی نے اپنا پاؤں بڑھایا مگر ایک دردناک چنگاڑ کے ساتھ پیچھے ہٹا لیا۔ قریش کے نوجوانوں اور بوڑھوں نے سورج کی نکھرتی ہوئی کرنوں میں صاف طور سے اس ہاتھی کو اپنا پاؤں پیچھے ہٹاتے ہوئے دیکھا اور پھر اس کی چنگاڑ بھی سنی جو اب تک پہاڑوں میں گونج رہی تھی۔ ابرہہ کا سب سے بڑا ہاتھی اس طرح بدحواس ہو کر پیچھے ہٹا تھا جیسے اس کا پاؤں انگاروں پر جا پڑا ہو۔ مہاوت میں بگڑ کر آنکس کے کچوں کے لگائے۔ فیل بازوں نے پیچھوں سے برچھوں کی مار ماری مگر ہاتھی تھا کہ اپنی جگہ جمع کھڑا تھا، اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کرتا تھا۔ اب فیل بان نے چاہا کہ اسے لوٹا کر اور ذرا سا چکر دے کر پھر واپس لے آئے مگر جو ہی اس نے اس کا رخ موڑا وہ یمن کی سمت دوڑنے لگا۔ وہ مشکل فیل بان نے اسے روکا اور کعبے کی طرف اسے پھیرنا چاہا مگر اس نے اپنا رخ نہیں موڑا۔ جہاں کا تہاں پاؤں جمائے کھڑا رہا۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا